بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، یہ دنیا پر اسرار واقعات سے بھری پڑی ہے جو انسان کو حیرت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے واقعے کے بارے میں بات کریں گے جو نہ صرف پر اسرار ہے بلکہ کئی دہائیوں سے محققین کے لیے ایک معمہ بنا ہوا ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے جس نے انسانی ذہن کو حیرت اور خوف میں مبتلا کر دیا۔ ایک ایسا واقعہ جس کے پیچھے چھپی حقیقت آج تک مکمل طور پر سامنے نہیں آ سکی۔ ناظرین کرام، یہ 1959 کی سرد راتوں کی بات ہے جب 9 روسی کوہ پیما ایک مہم پر روانہ ہوئے لیکن واپس کبھی نہ لوٹے۔ چند دنوں کے بعد ان کی لاشیں برف میں بکھری ہوئی ملیں، مگر ان کی حالت ایسی تھی کہ دیکھنے والے دنگ رہ گئے۔ کچھ لاشوں کے جسموں پر شدید زخم تھے، کچھ کے کپڑوں میں تابکاری مواد موجود تھا، اور سب سے عجیب بات یہ تھی کہ ان کے خیمے اندر سے ایسے کٹے ہوئے تھے جیسے وہ کسی خوفناک شے سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ آخر وہ کون سی طاقت تھی جس نے انہیں اس انجام تک پہنچایا؟ کیا یہ کوئی قدرتی آفت تھی یا کوئی ایسا راز جسے دنیا آج تک نہیں جان پائی؟ آئیں اس واقعے کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ جنوری 1959 کا واقعہ ہے جب ماسکو سے تعلق رکھنے والے 9 نوجوان کوہ پیما ایک مہم پر نکلے اور ان کی قیادت ایگور ٹیٹلوف کر رہا تھا، جو ایک تجربہ کار کوہ پیما تھا۔ ان میں زیادہ تر افراد یورال پولی ٹیکنیکل انسٹی ٹیوٹ کے طلباء تھے، اور ان کا مقصد اوتورٹن پہاڑ کو سر کرنا تھا، جو روس کے برفیلے اور خطرناک علاقوں میں سے ایک تھا۔ یہ سبھی افراد تربیت یافتہ اور مہارت یافتہ تھے، اور وہ اپنی مہم کی مکمل تیاری کر کے نکلے تھے۔ سفر کے دوران انہوں نے تصاویر لیں، ڈائری لکھی، اور سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا، لیکن پھر 1 فروری کی رات آئی اور اچانک کچھ ایسا ہوا کہ وہ سب خوف اور دہشت کے عالم میں کیمپ سے باہر نکل گئے اور کبھی واپس نہ آ سکے۔ کئی دن گزر گئے اور جب وہ واپس نہ لوٹے تو ان کی تلاش شروع ہوئی۔ جب ریسکیو ٹیم ان کے کیمپ تک پہنچی تو ایک عجیب منظر ان کا منتظر تھا۔ خیمہ اپنی جگہ موجود تھا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ اندر سے کسی تیز دھار آلے سے کاٹا گیا تھا، جیسا کہ کوہ پیما خود ہی اسے پھاڑ کر باہر نکلے ہوں۔ خیمے میں ان کا سامان، جوتے اور کپڑے جوں کے توں رکھے تھے، مگر وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ جب مزید تلاش کی گئی تو ان کی لاشیں مختلف جگہوں پر برف میں دبی ہوئی ملیں۔ کچھ کی لاشیں خیمے سے چند 100 میٹر کے فاصلے پر پڑی تھیں، جبکہ کچھ کی کئی کلومیٹر دور برف کے اندر دفن تھیں۔ لاشوں کا معائنہ کیا گیا تو صورتحال مزید پر اسرار ہو گئی۔ کچھ افراد کے جسموں پر شدید چوٹوں کے نشانات تھے، جیسے وہ کسی بڑے دباؤ یا طاقت کے نتیجے میں ٹوٹ گئے ہوں۔ ایک خاتون کوہ پیما کی زبان اور آنکھیں غائب تھیں، جبکہ کچھ افراد کے کپڑوں میں تابکاری کے نشانات پائے گئے۔ مزید حیرت کی بات یہ تھی کہ کچھ لاشوں کی ہڈیاں اندر سے ٹوٹی ہوئی تھیں، مگر ان کے جسموں پر کوئی بیرونی زخم نہیں تھا، جیسے کسی غیر مرئی طاقت نے انہیں کچل دیا ہو۔ یہ واقعہ ایک ناقابل فہم معمہ بن گیا کہ کیا یہ کوئی قدرتی آفت تھی یا کچھ اور، مگر کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ برفانی طوفان یا برفانی تودہ ان کی موت کی وجہ بنا، مگر لاشوں کی حالت اس نظریے کی نفی کرتی تھی۔ پھر کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ شاید وہ کسی خفیہ فوجی تجربے کی زرد میں آ گئے تھے، کیونکہ ان کے کپڑوں میں تابکاری مواد کا پایا جانا اس بات کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ وہ کسی نامعلوم تجربے کے شکار بنے۔ کچھ لوگوں نے اسے کسی مافوق الفطرت طاقت یا خلائی مخلوق کی کارستانی قرار دیا، کیونکہ لاشوں کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ ایک عام حادثے سے بالکل مختلف تھا۔ سالوں کی تحقیقات اور مفروضوں کے باوجود اس راز کا مکمل حل آج تک نہیں مل سکا۔ 2019 میں روسی حکومت نے اعلان کیا کہ یہ حادثہ برفانی تودے کا نتیجہ تھا، مگر ماہرین کی ایک بڑی تعداد آج بھی اس وضاحت کو تسلیم نہیں کرتی۔ اگر یہ واقعی برفانی تودہ تھا تو لاشوں پر وہ خوفناک زخم کیسے آئے، اور ان کے کپڑوں میں تابکاری مواد کیسے پہنچا؟ آخر وہ کس چیز سے بچنے کے لیے خیمے کو اندر سے کاٹ کر باہر نکلے تھے؟ یہ سوالات آج بھی اپنی جگہ موجود ہیں۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری دنیا میں کئی ایسے راز ہیں جنہیں سائنس اور منطق آج تک مکمل طور پر نہیں سمجھ سکی۔ کیا کبھی اس حادثے کی حقیقت سامنے آئے گی یا یہ معمہ ہمیشہ کے لیے تاریخ کے اندھیروں میں گم رہے گا؟ یہ سوال آج بھی زندہ ہے اور شاید ہمیشہ رہے گا۔ خواتین و حضرات، آپ اس واقعے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا یہ واقعی ایک قدرتی حادثہ تھا یا اس کے پیچھے کوئی اور حقیقت چھپی ہوئی ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل دورانی مرشد کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔